ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں۔ ان کے حوالے سے علامہ ابن رجب رحمہ اللہ طبقات حنابلہ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں جو سننے کے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ قاضی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا، حالات بڑے سخت تھے، پریشانی تھی، کئی دنوں کا فاقہ تھا۔ سوچ رہا تھا یا اللہ کوئی سبب ہو، کوئی چیز ہو کھانے پینے کی جس سے پیٹ کی آگ بجھا سکوں۔ خوددار تھے وہ لوگ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ کہتے میں باہر نکلا کھانے کی تلاش میں، تو مجھے ایک وہاں سے ایک تھیلی ملی بڑی خوبصورت سی ریشم کی، بڑے سنہری رنگ کے دھاگوں سے اس کو باندھا ہوا ہے۔ جب میں اندر لے کر آیا، اس کو میں نے کھولا تو دیکھا اس میں بڑا قیمتی ایک موتیوں کا خوبصورت قسم کا ہار ہے۔ ابھی میں اس کے بارے میں سوچ و بچار کر رہا تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، اے اللہ کے بندو، میرا ایک ہار گم ہو گیا ہے، جو بندہ مجھے وہ ڈھونڈ کر دے گا اس کو میں 500 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہار تو میرے پاس ہے اور کئی دنوں کا فاقہ ہے اور حلال طریقے سے مجھے تحفہ مل رہا ہے، انعام مل رہا ہے، لہٰذا جاؤں ہار بندے کو دوں اور اشرفیاں لوں، پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ان محترم کو اپنے ساتھ لے اپنے گھر آیا۔ میں نے کہا جی نشانیاں بتائیے۔ انہوں نے جو نشانیاں بتائی بالکل وہی ان کا ہار تھا۔ میں نے ہار نکالا، ان کو دیا، انہوں نے کھولا، دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ 500 اشرفیاں جب نکال کر میرے سامنے رکھی تو میری جو سوچ تھی یکدم تبدیل ہو گئی کہ میں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں نے کون سا بڑا مارکا مارا ہے۔ روڈ پر ملا ایک ہار میں نے اٹھایا اور اس بندے کو دے دیا، اس کے میں 500 روپये لوں۔ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا، حالانکہ وہ میرے لیے جائز تھے، حلال تھے، بندہ اپنی خوشی سے دے رہا تھا، لیکن میری خودداری، میری عزت نفس، میری تقوی نے کہا کوئی بڑا کام نہیں کیا، جا ابو بکر اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو اس کی امانت واپس کر دے، اللہ تیرے لیے اور آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بزرگوں کے اصرار کے باوجود میں نے ان سے وہ تحفہ نہ لیا، وہ چلے گئے۔ کافی عرصہ اسی طرح کش مکش میں رہے، حالات کبھی اپس کبھی ڈاؤن، مختلف قسم کے مراحل سے گزر کر میں نے مکہ مکرمہ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم سمندر کے راستے سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور میری جو کشتی جس میں میں سوار تھا وہ ٹوٹ گئی اور ایک پھٹے پر میں اکیلا رہ گیا، اور وہ مجھ کو لے کر موجوں کے اوپر کبھی نیچے جا رہا ہے۔ میں نے اللہ کے سامنے دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ طوفان نوح میں سب کو بچانے والے، سب کے مالک، مجھ پر بھی رحم فرما، مجھے بھی معاف فرما دے، اللہ مجھے زندگی بخش دے۔ اے اللہ میں نے کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، یا اللہ تیری رضا کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہوں، اللہ مجھے آگے بھی اگر تو زندگی دے گا تو تیرے دین کی نشر و اشاعت میں گزاروں گا، مجھے زندگی بخش دے۔ کہتے ہیں جس طرح موجیں ٹھہر گئی، تختہ مجھے لے کر کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے ایک ساحل پر پھینکا، وہاں پر ایک علاقہ آباد ہے، جزیرہ ہے، مساجد ہیں۔ تو اترتے ہی میں ایک مسجد میں گیا تو میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی، آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملتی پھر بھی 2 رکعت آپ نماز پڑھتے، کوئی غمی کی خبر ملتی پھر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو گیا۔ جب اونچی آواز سے میں نے قرآن کی تلاوت کی تو وہاں لوگ جمع ہو گئے، سب نے مجھے دیکھا، میرا ماجرا سنا، مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے وہاں رہ کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، ان کو میں قرآن کی تعلیم دیتا، دین سکھاتا، مسائل سکھاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری جو ہینڈ رائٹنگ تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، میں لوگوں کو خوش خطی سکھانے کے لیے بھی جو ہے وہ میں نے یہ کام بھی شروع کر دیا۔
اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 24 گھنٹے میرے پاس مجمع لگا رہتا، کوئی مجھ سے قرآن پڑھنے آ رہا ہے، کوئی مجھ سے حدیث پڑھنے آ رہا ہے، کوئی مجھ سے خطاطی سیکھنے آ رہا ہے، کوئی میرے پاس صرف بیٹھنا سعادت سمجھتا ہے۔ اور جو اللہ کے نیک اور اولیاء لوگ ہوتے ہیں، میرا حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرتے ہیں، آسمان پر کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر اور جا کر دنیا کے لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت کو پیدا کر دے، جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی قسم کے اس سے محبت کریں۔ آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسی شخصیات ہوں گی جن سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے دل میں ان کی محبت اللہ نے پیدا کی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن شہر کے معزز لوگ جو ہے میرے پاس آ کر جمع ہوئے، کہنے لگے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، اس علاقے میں، اس بستی میں ایک یتیم بچی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دیں، زندگی تو آپ نے بسر کرنی ہے، رہتے ہو تو آپ اب یہاں ہیں، سارے معاملات یہاں ہیں، تو اپنا گھر بھی بسا لیں۔ کہتے ہیں میں نے کچھ توقف کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میری شادی کروا دیں۔ جب وہ لوگ اس لڑکی کو، اس دلہن کو جو ہے میرے پاس سامنے لا کر انہوں نے میرے پاس بٹھایا، لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں، تو میں حیران و ششدر رہ گیا کہ مکہ کی گلیوں میں ملنے والا یہ ہار یہ لڑکی کے گلے میں کیسے آ گیا۔ میں نے ٹک ٹکی باندھ کر اس ہار کو دیکھنا شروع کر دیا اور میں اس کو پہچان گیا، یہ وہی ہار ہے۔ چند لمحے تو لوگ خاموش رہے، پھر کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو چاند جیسی دلہن سے نوازا ہے، میاں آپ تو بڑے لالچی نظر ہے، آپ تو ہار کو دیکھے جا رہے ہیں، مہنگا ہار دیکھ کر آپ کا جی للچا رہا ہے۔ کہتے میں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، میرے ذہن میں سارا واقعہ گھوم رہا تھا اور کرتے کرتے میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے، بھائی ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کیوں بھیگ گئی ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے سارا واقعہ سنایا تو سب نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگے یہ ہار وہی ہے جو آپ کو مکہ کی گلی سے ملا، اور وہ بزرگ وہی تھے جو اس لڑکی کے والد محترم تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار ایک سچا اور ایماندار مسلمان ملا ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی وہ بندہ، وہ شخص مجھے مل جاتا، میں اپنی اس بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دیتا اور یہ ہار اس کو تحفے میں دے دیتا۔ کہ جس بندے نے حلال طریقے سے دیا جانے والا تحفہ قبول نہیں کیا، وہ کتنا خوددار ہوگا، کتنا غیرت مند ہوگا۔ اے اللہ زندگی میں ایک بار مجھے ملا دے، میں بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دوں، میں یہ ہار بھی اس کو دے دوں۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ سچ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے سامنے تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگیوں سے آسانیوں کی طرف راہیں ہموار کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے سارے معاملات کو سدھار لیتے ہیں۔ نوجوان دوستو، بھائیوں، میری بات کو سننے والوں، بغیر پریشانی کے ادھر ادھر گھومنے کے، مختلف قسم کے مسائل میں الجھنے کے، سب سے پہلے لازم ہے کہ آپ نوجوان ہیں، آپ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ اچھے گھرانوں میں آپ کی شادیاں بھی کر دیں گے، اللہ آپ کے لیے رزق کے سبب بھی پیدا کر دیں گے، رزق کے ذرائع بھی پیدا کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین پر رہنے والے تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، اللہ ان کے لیے آسمان اور زمین کے خزانوں کے منہ کھول دیں۔ نوجوان دوستو، آپ تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگار ہو جائیں، نمازی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ آپ کے لیے سارے معاملات، سارے بندوبست کر دیں گے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں بھی تقوی، پرہیزگاری، للہیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔